میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ محبت کی شادی میں شادی سے پہلے محبت ختم ہو گئی اور محبت ختم ہونے کے بعد شادی بھی ختم ہو گئی، مگر اس دوران میں اپنا بہت کچھ کھو چکی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری محبت کی شادی کرنے پر میرے باپ نے خودکشی کر لی تھی اور میری ماں دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اپنا اتنا کچھ قربان کر کے جس انسان کو میں نے پایا تھا، آج میں اس کو بھی کھو چکی ہوں۔ میری شادی 2 سال تک رہی تھی۔ اس دوران مجھے اللہ نے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اللہ کی وہ رحمت میرے لیے زحمت ثابت ہوئی اور بیٹی کی پیدائش کا سنتے ہی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا اور اکثر گھر میں جھگڑا رہنے لگا۔ مجھے اب میرے رشتوں کی قدر ہونے لگی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ یاد آنے لگے تھے، مگر افسوس کہ اب وقت گزر چکا تھا۔ مجھے شادی کے 2 سال بعد طلاق ہو گئی اور طلاق کے بعد میرے شوہر نے پلٹ کر بھی میرا تو کیا، میری بیٹی کا حال بھی نہ پوچھا کہ وہ تو اس کی بھی اولاد تھی۔ تب گھر میں راشن بھی موجود نہ تھا اور اوپر سے گھر بھی کرائے کا تھا۔ جلدی مجھے جان کے لالے پڑ گئے اور میں کام کی تلاش میں نکل پڑی، مگر افسوس کہ مجھے کہیں بھی کوئی کام نہ ملا۔ لوگ میرے جسم اور خوبصورتی کے بھوکے نکلے۔ پھر جب رات کو بھوک سے میری بیٹی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور اس کو پلانے کے لیے میرے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، تو مجبوراً میں نے اپنا جسم بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت میں بالکل جوان اور خوبصورت تھی۔ کسی ایک شیطان نے مجھے بازار حسن تک پہنچا دیا اور میں ایک عورت کے کوٹھے پر کام کرنے لگی۔ میرے حالات کا سن کر وہ عورت بھی مجھ پہ ترس کھانے لگی۔ وہ صرف میرے ڈانس کے پیسے سے حصہ لیتی تھی اور اپنا جسم بیچ کر میں جو بھی کماتی تھی اس میں سے وہ کچھ بھی نہ لیتی۔ اور یقین کریں، اس بھوکے پاکستان میں جسم خریدنے کے لیے لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج لاہور شہر میں میرا اپنا گھر ہے جو کہ اب کے پاس ہے۔ پہلے میں نے ایک گھر کرائے پر لیا اور ایک ملازمہ کو رکھا جو رات کو میری بیٹی کا خیال رکھتی تھی اور صبح فجر کی اذانوں کے ساتھ میں گھر پہنچ جاتی۔ پھر میری بیٹی کے اٹھتی تو سب سے پہلے اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کو تیار کرتی اور پھر اسکول بھیج دیتی تھی۔ جب میرے حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ رات کو میں ان کو ایک کمرے میں بند کر کے کام پر چلی جاتی اور صبح آتے ہی ان کو نکال کر ان کو نہلاتی اور ناشتہ کرواتی، اور یقین کریں کہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی، پھر بھی وہ مجھے میرے نام سے ہی بلاتی تھی۔ جب میری بیٹی میٹرک میں تھی تو اس کو مجھ پر شک ہوا اور اس نے مجھ سے میرے کام کے متعلق پوچھا۔ میں نے اپنے بھائی سے بات کی اور اپنی بیٹی کو بتا دیا کہ میں ایک مل میں کام کرتی ہوں، اور بیٹی کی ضد پر بھائی کی بتائی ہوئی مل کا وزٹ بھی کروا دیا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت قابل تھی۔ اس نے میٹرک میں پہلی پوزیشن لی اور اسکالرشپ میں داخلہ ملا۔ ایف ایس سی میں بھی وہ پوزیشن ہولڈر تھی اور اسکالرشپ پر یونیورسٹی میں داخلہ ملا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ٹاپ پر رہی اور اس طرح ہمارا خرچہ بہت کم ہوا۔ الحمدللہ آج وہ ایک بہترین اور مشہور ترین دل کی اسپیشلسٹ ہے، مگر افسوس کہ اس کے لیے میں نے کتنی قربانیاں دی۔ اس نے ان سب کو بھلا دیا اور آج مجھے ایک طوائف کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ یہ تک بھی نہ سوچا کہ میں طوائف کیسے اور کس کے لیے اور کیوں بنی۔ میرے لیے جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن یقین کریں اگر میری بیٹی نہ ہوتی تو میں بھی خودکشی کر لیتی۔ میں نے بیٹی کو مارنا چاہا، لیکن پتہ نہیں کیوں میں اس کی جان نہ لے سکی، اور آج سوچتی ہوں کہ کاش اس وقت اس کی جان لے لیتی۔ آج میری ماں مر چکی ہے اور میں اپنی ماں کو دیے گئے دکھ کی سزا کاٹ رہی ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ میری بیٹی کو کبھی کسی ایسی آزمائش سے نہ گزارے۔